السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دوسرے پارے کی شروع کی آیات میں مسلمانوں کو تحویل قبلہ کا حکم دیا گیا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مدینے میں مسلمانوں کو قبلے کی تبدیلی کا حکم دیا۔ مدینے میں مسلمان اس وقت بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ قبلے کی تبدیلی کا حکم ملتے ہی مسلمان خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کر نماز پڑھنے لگے۔ اس طرح خانہ کعبہ کو ہمیشہ کے لیے قبلہ قرار دے دیا گیا۔ یہ آیات اس وقت نازل ہوئی تھیں جب مسلمان حالت نماز میں تھے۔ جس مسجد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے نماز کی حالت میں خانہ کعبہ کی طرف منہ کر لیا تھا، آج مدینہ میں وہ مسجد قبلتین کے نام سے جانی جاتی ہے۔ یہاں ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اصل کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرما برداری ہے۔ جس کے دل میں ایمان ہو وہ اللہ کے ہر حکم کو دل سے قبول کرتا ہے۔ زندگی میں بھی حالات کی تبدیلی امتحان ہوتا ہے، کبھی خوشحالی، کبھی بدحالی، کبھی صحت تو کبھی بیماری، کبھی فراغت، کبھی مشغولیت ہوتی ہے۔ مومن کی ساری زندگی امتحان ہے۔ حالات کیسے بھی ہوں لیکن احسن عمل کرنا ہے۔ احسن عمل سے مراد وہ عمل ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا جائے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ قبلے کی تبدیلی کی اہم وجہ یہ تھی کہ یہاں امتحان لینا مقصود تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے قبلے کا رخ موڑ لیا تو بغیر سوال کیے کون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے اور کون نافرمانی کرتا ہے۔ صرف قبلہ ہی تبدیل نہیں کیا گیا تھا بلکہ امت بھی تبدیل کر دی گئی تھی۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 143 میں آتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اور اسی طرح اے مسلمانوں، ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہوں۔ بنی اسرائیل کو جو مقام و مرتبہ ملا تھا وہ ان سے لے لیا گیا تھا کیونکہ انہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی تھیں۔ اب وہ مقام و مرتبہ مسلمانوں کو دے دیا گیا تھا۔ مسلمانوں کو بہترین امت بنا دیا گیا تھا۔ مسلمانوں کی ذمہ داری لگائی گئی کہ اسلام کی تعلیمات کو خود بھی سیکھیں اور عمل کریں اور دوسروں کو بھی سکھائیں۔ تو ہمارے کرنے کا کام یہ ہے کہ ہمیں علم حاصل کرتے رہنا ہے، خود بھی عمل کرنا ہے اور دوسروں کو بھی سکھانا ہے۔ آگے آیت 148 میں یہ الفاظ آتے ہیں فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، سو تم نیک کاموں میں دوڑ لگاؤ، یعنی ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوششیں نیک کاموں میں کرو۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنی ہیں، یہی ہمارا مقصد ہونا چاہیے۔ مومن نیکیوں کا موقع ضائع نہیں کرتا۔ آگے آیت 152 میں ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، لہٰذا تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرتے رہو، کفران نعمت نہ کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر ہر چیز سے بہتر ہے۔ انسان کا بہتر عمل یہ ہے کہ جب وہ دنیا سے رخصت ہو تو اس کی زبان پر اللہ کا ذکر ہو۔ ہمیں کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے رہنے کی عادت ڈالنی ہے۔ ذکر کے فائدے یہ ہیں کہ ایمان بڑھتا ہے، اللہ کی محبت بڑھتی ہے، اللہ کی قربت بڑھتی ہے، اللہ کی خشیت بھی بڑھتی ہے۔ ذکر شکر کے بعد اب یہاں آگے آیت 153 میں صبر اور نماز کا ذکر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والوں، جب کوئی مشکل درپیش ہو تو صبر اور نماز سے مدد لو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر اور نماز خوشی اور غمی میں مومن کا اہم ہتھیار ہے۔ جس کی زندگی میں یہ تین چیزیں شامل ہو جائیں، ذکر، شکر اور صبر، وہ خوشحال ترین انسان ہے۔ اور ان تمام چیزوں میں مددگار نماز ہوتی ہے۔ آیت 154 میں شہادت کی بات کی گئی، شہید کا خاص اعزاز بتایا گیا۔ شہید جنت میں ہوتے ہیں۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں انہیں مردہ نہ کہو کیونکہ وہ حقیقتاً زندہ ہیں، مگر تم ان کی
زندگی کی کیفیت کو سمجھ نہیں سکتے۔ آیت 155 میں اہل ایمان سے خطاب ہے، آزمائشیں آئیں گی، خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور ہم ضرور تمہیں خوف اور فاقے میں مبتلا کر کے، نیز جان و مال اور پھلوں کے خسارے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے، اور اے نبی ایسے صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اپنے بندوں کو مختلف طریقوں سے آزماتا ہے، کبھی بھی امتحان میں امید اور شکر کو نہیں چھوڑنا۔ آیت 156 میں بتایا گیا ہے، الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ جب انہیں کوئی مصیبت آئے تو فوراً کہہ اٹھتے ہیں کہ ہم خود بھی اللہ ہی کی ملک ہیں اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ آزمائش چھوٹی ہو یا بڑی، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے۔ جو لوگ اللہ کی خاطر صبر کر جائیں تو اللہ ان کے قدموں کے نشان بھی یادگار بنا دیتا ہے، جس طرح آج صفا اور مروہ میں حضرت ہاجرہ کے قدموں کے نشان کی بڑے بڑے لوگ پیروی کرتے ہیں۔ آیت 158 میں صفا اور مروہ کا ذکر ہے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، لہٰذا جو شخص کعبے کا حج کرے یا عمرہ کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں کہ وہ ان دونوں کا طواف کرے، اور جو شخص بے رضا و رغبت نیکی کا کوئی بھی کام کرے تو بے شک اللہ بڑا قدردان ہے اور ہر بات کو جاننے والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اپنی بیوی حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس زمین پر چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ بچہ بھوک سے بلک رہا تھا۔ حضرت ہاجرہ غذا پانی کی تلاش میں بے قرار ہو کر صفا اور مروہ پہاڑیوں کے درمیان دوڑ رہی تھیں۔ اللہ نے قربانی اور ایثار کے اس عمل کو اتنا پسند کیا کہ رہتی دنیا تک جاری رکھنے کے لیے ان دو پہاڑیوں کے درمیان سعی کرنا حج اور عمرے کا ایک لازمی رکن بنا دیا۔ آیات 167 سے احکامات شروع ہو رہے ہیں۔ تمام انسانوں کو حلال رزق کھانے کی تلقین کی گئی ہے، ایسی غذا کھانے کا حکم دیا گیا ہے جو طیب ہو، یعنی جائز ذرائع سے حاصل کیا گیا ہو اور پاک ہو۔ ان ہدایات کے برعکس روش اختیار کرنا شیطان کی پیروی ہے۔ شیطان اللہ کی نافرمانی اور بے حیائی کی طرف راغب کرتا ہے۔ شیطان کے راستے سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ لوگوں، زمین میں جو حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں وہی کھاؤ اور شیطان کے پیچھے نہ لگ جاؤ، وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ وہ تو تمہیں برائی اور بے حیائی کا ہی حکم دے گا، نیز اس بات کا کہ تم اللہ کے ذمے ایسی باتیں لگا دو جن کا تمہیں خود علم نہیں۔ ہمیں رزق حلال کی دعا بھی کرتے رہنا چاہیے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اے اللہ، جن اشیاء کو تو نے حرام کیا ان سے بچاتے ہوئے اپنی حلال کردہ اشیاء کو میرے لیے کافی کر دے، اور اپنے فضل سے مجھے اپنے سوا ہر کسی سے بے نیاز کر دے۔ آیت 172 میں مومنوں کو تاکید کی جا رہی ہے کہ کھانے کے بعد اللہ کا شکر بھی ادا کیا کرو۔ آیت 173 میں 4 حرام کھانوں کا ذکر کیا گیا ہے اور ان کو کھانے کی استطاری حالت کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ آیت 174 سے 176 میں علماء سوء پر اللہ کا غضب کا بیان ہے، جو اللہ کی کتاب کی تعلیمات کو چھپاتے ہیں اور تھوڑی سی قیمت کے عوض لوگوں کی خواہشات کے مطابق فتویٰ دے دیتے ہیں۔ ایسے لوگ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، قیامت کے دن اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا، نہ ہی انہیں جہنم سے نکالے گا۔ آگے آیت 177 میں ہے، اس آیت کو آیت البر کہتے ہیں۔ اس ایک آیت میں مکمل دین کو جمع کر دیا گیا ہے۔ آیت 177 کا ترجمہ یہ ہے،
نیکی یہی نہیں کہ تم اپنا رخ مشرق یا مغرب کی طرف پھیر لو، بلکہ اصل نیکی یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ پر، روز قیامت پر، فرشتوں پر، کتابوں پر اور نبیوں پر ایمان لائے اور اللہ سے محبت کی خاطر اپنا مال رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، سوال کرنے والوں کو اور غلامی سے نجات دلانے کے لیے دے، نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے۔ نیز نیک لوگ وہ ہیں کہ جب عہد کریں تو اسے پورا کریں اور بدحالی، مصیبت اور جنگ کے دوران صبر کریں۔ ایسے ہی لوگ راست باز ہیں اور یہی لوگ متقی ہیں۔ آگے آیت 178 اور 179 میں قصاص کے احکامات ہیں۔ قتل کے بدلے کو قصاص کہتے ہیں۔ معاشرے کی اصلاح کے لیے یہ سزا رکھی گئی ہے۔ آیت نمبر 179 میں ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور اے اہل دانش، تمہارے لیے قصاص ہی میں زندگی ہے، اور یہ قانون اس لیے فرض کیا گیا ہے کہ تم ایسے کاموں سے پرہیز کرو، لوگ آئندہ کسی اور کو قتل کرنے سے بچ جائیں اور بہت سے لوگوں کی جان بچ جائے۔ آگے آیت میں وصیت کے احکامات آ رہے ہیں۔ آیت 183 میں ہے رمضان کے روزوں کی فرضیت اور حکمت بھی بتائی گئی ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والوں، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ تم میں تقوی پیدا ہو۔ روزہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے، اور یہ آدم علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء کی شریعت میں جاری رہا۔ اس عبادت کا خاص ثواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھا ہے۔ رمضان کی اہمیت قرآن کی وجہ سے ہے۔ آیت 185 میں آتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں جبرائیل علیہ السلام سے قرآن پاک کا دور کیا کرتے تھے۔ آگے آیت 186 میں آ رہا ہے اللہ پکارنے والے کی پکار کو قبول کرتا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق پوچھیں تو انہیں کہہ دیجئے کہ میں ان کے قریب ہی ہوں۔ جب کوئی دعا کرنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، لہٰذا انہیں چاہیے کہ میرے احکام بجا لائیں اور مجھ پر ایمان لائیں، اس طرح توقع ہے کہ وہ ہدایت پا جائیں گے۔ اللہ بندے کے قریب ہے، اس لیے ہر حال میں اسی سے دعا کرنا، اسی کو پکارنا ہے۔ دعا عبادات کا نچوڑ ہے۔ ہر شخص کا اللہ سے قریبی تعلق ہونا چاہیے۔ کوئی تکلیف دہ بات ہو یا کوئی بیماری ہو، کوئی پریشانی ہو یا غم ہو، فوراً اپنا مسئلہ اللہ کو بتائیں، اپنے دل کی بات کریں۔ وہ ہماری پکار سنتا ہے، وہ لوگوں کے خیالات کو، ہماری آہوں کو، اس کو، ہماری سسکیوں کو جانتا ہے، وہی ہمارے مسائل کو دور کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 188 میں آتا ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقوں سے نہ کھاؤ۔ باطل طریقے سے مال کھانے سے مراد یعنی چوری سے، دھوکے سے، امانت میں خیانت کر کے، ادھار لی ہوئی چیز کا انکار کر کے، ملاوٹ کر کے مال کمانا، مزدوروں کی اجرت نہ دینا، سودی لین دین، دھوکے سے، زکوٰۃ، صدقات، وراثت کا مال کھانا وغیرہ وغیرہ شامل ہیں۔ زیادتی کسی کے ساتھ بھی جائز نہیں۔ آگے جہاد کے احکامات آ رہے ہیں۔ آیت نمبر 190 میں آتا ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ۔ اور تم اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے جنگ کرو جو تم سے جنگ کرتے ہیں، مگر زیادتی نہ کرنا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو قطعاً پسند نہیں کرتا۔ آگے انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر آ رہا ہے۔ آیت نمبر 196 سے حج کے احکامات آ رہے ہیں۔ آیت نمبر 197 کا ترجمہ ہے حج کے مہینے سب کو معلوم ہیں، تو جو شخص ان مہینوں میں حج کا عزم کرے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ حج کے دوران نہ جنسی چھیڑ چھاڑ جائز ہے، نہ بدکاری اور نہ ہی لڑائی جھگڑا، اور جو بھی نیکی کا کام تم کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے، اور زاد راہ ساتھ لے لیا کرو، اور سفر حج میں بہتر زاد راہ تو پرہیزگاری ہے۔ اے عقل والو، عقل کی بات یہی ہے کہ میری نافرمانی سے بچتے رہو۔ آگے آیت 201 میں آتا ہے دنیا اور آخرت کی طلب کرنے کا حکم آ رہا ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً
وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اور کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ یہ جامع دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر پڑھا کرتے تھے۔ اس دعا میں دنیا کی بھلائیوں سے مراد دین اسلام کی نعمت، دین کا علم، وسیع حلال رزق، نیک بیوی، نیک شوہر، نیک اولاد، آرام اور راحت، اعمال صالحہ کی توفیق ہے۔ ہر وہ بھلائی شامل ہے جو دنیا میں طلب کی جاتی ہے اور جو بندے کو پسند ہو۔ اسی طرح آخرت کی بھلائی سے مراد موت آسان ہو، قبر جنت کے باغوں کا حصہ ہو، حشر کے دن امن چین ہو، عرش کا سایہ ملے، آخرت کی سزا سے بچ جائیں، اللہ کا قرب حاصل ہو، اللہ کی رضا حاصل ہو، اللہ کا دیدار حاصل ہو شامل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ آیت نمبر 208 میں دین اسلام میں پورا داخل ہونے کی بات آئی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ہمیں زندگی کے ہر گوشے میں، ہر سطح پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہے۔ آیت 221 سے 242 تک نکاح و طلاق کے حوالے سے ہدایات دی گئی ہیں، جن کا مختصر خلاصہ یہ ہے: مسلمانوں کا مشرکین سے نکاح جائز نہیں۔ عورتوں کے مخصوص ایام ماہواری یعنی حیض کا ذکر ہے۔ اس حالت میں بیوی سے تعلق قائم کرنے کی اجازت نہیں۔ قسم کی اقسام بتائی گئی ہیں اور کس قسم پر پکڑ ہے وہ بھی بتایا گیا ہے۔ طلاق یافتہ عورتوں کی عدت 3 ایام ماہواری تک ہے۔ مردوں کو عورتوں کے حقوق ادا کرنے کی طرف متوجہ کیا گیا ہے۔ عورتوں پر واضح کیا گیا ہے کہ مرد کو خاندان کے سربراہ کی حیثیت حاصل ہے، انہیں چاہیے کہ اپنے شوہروں کی اطاعت کریں۔ رضاعت کی مدت 2 سال ہے۔ بچے کو دودھ پلانا فرض ہے، یہ بچے کا حق ہے۔ بیوہ کی عدت 4 ماہ 10 دن بتائی گئی ہے۔ رخصتی سے پہلے طلاق لینے کی صورت میں عدت کی پابندی نہیں ہے۔ آگے آیت 238 میں نمازوں کی حفاظت کا حکم ہے، خاص کر نماز عصر کی۔ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ اپنی سب نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص درمیانی نماز کی، اور اللہ کے حضور ادب سے کھڑے ہوا کرو۔ حدیث میں ہے جس کی عصر کی نماز فوت ہو جائے تو گویا اس کا سارا اہل اور اس کا سارا مال لوٹ لیا گیا۔ نمازوں کی حفاظت کرنے والے کے لیے اللہ کی بخشش کا وعدہ ہے۔ آیت نمبر 239 میں صلاۃ الخوف کے احکام اور مسائل بتائے گئے ہیں۔ وہ نماز جو جنگ کی حالت میں پڑھی جاتی ہے وہ صلاۃ الخوف کہلاتی ہے۔ آگے آیت میں قرض حسنہ کا ذکر ہے۔ قرض حسنہ سے مراد وہ ہے جو صرف اللہ کی رضا کے لیے فقراء، اقربا اور مساکین کو دیا جائے اور ادائیگی کے لیے انہیں تنگ نہیں کیا جائے اور نہ ہی قرض دینے کے بعد جتایا جائے۔ اللہ کو قرض حسنہ دینے کا مفہوم اس سے وسیع ہے، جس میں انفاق فی سبیل اللہ کی ساری صورتیں آ جاتی ہیں اور اس میں جہاد کی تیاری کے لیے خرچ کرنا اور مجاہدین کی مالی امداد بھی شامل ہے۔ ایسے قرضے کو اللہ 700 گنا یا اس سے زیادہ تک بڑھا دیتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ خالص اللہ کے لیے دیا جائے اور دل کی خوشی سے دیا جائے۔ آگے آیات 246 سے اہل ایمان کے بادشاہ طالوت اور دشمن کے بادشاہ جالوت کا ذکر ہے۔ آیت 250 میں جنگ کے وقت کی دعا بتائی گئی ہے۔ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ اور جب ان کا جالوت اور اس کے لشکروں سے مقابلہ ہوا تو کہنے لگے اے ہمارے پروردگار، ہم پر صبر کا فیضان کر اور ہمیں ثابت قدم رکھ اور ان کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ دشمنوں کے وسائل اور تعداد زیادہ تھی جب مسلمانوں کی تعداد کم تھی اور ان کا اللہ پر بھروسہ تھا۔ جنگ میں طالوت کو فتح ہوئی اور جالوت کو شکست ہوئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں جالوت کا قتل ہوا۔ اہل ایمان کو فتح نصیب ہوئی۔ بعد ازاں اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو علم اور حکمت سے نوازا اور نبوت سے سرفراز کیا۔ یہاں سے سبق ملتا ہے کہ لیڈر کی اطاعت ہو، قوت
قوت ضبط ہو اور اللہ پاک کا بھروسہ ہو تو کامیابی ملتی ہے۔ اللہ ہمیں درست نیت اور خوب محنت کے ساتھ دین کی خدمت کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔